بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک کاسٹر کے ساتھ آج میں خود ایک اکیلا میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باقی ساتھی اویلیبل نہیں تھے، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہ ساتھ ہوں گے۔ تو میں اس لیے آج میں نے سوچا کہ بات کر لی جائے، ایک وقفہ ہو گیا لمبا، تو بہت کچھ گزر گیا، بہت کچھ ہو گیا، الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد بھی بہت کچھ ہوا، تو اس کو سمرائز کر دیا جائے تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ تو ہماری طرف سے پہنچے کہ ہم کیا کس نظر سے ساری حالات کو دیکھتے ہیں۔ تو الیکشن ہوئے جی، اور الیکشن میں کچھ لوگوں کے کچھ لوگ کہتے ہیں الیکشن کے بعد کہ ان کے توقعات کے عین مطابق رزلٹ آیا، پتہ نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی توقعات کے مخالف رزلٹ آیا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں۔ میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس سے پہلے الیکشن ٹرانسمیشن جاری تھی، تو میں بھی اپنے ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہا تھا۔ تو میں نے اس وقت یہ بات بڑی شدت سے کہی تھی کہ جس طریقے سے نواز شریف واپس آ کے خاموشی کی چادر تان کے لیٹے رہے یا بیٹھے رہے، اور میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بڑا کریٹیک تھا ان کا کہ جی وہ رائے بینڈ سے اٹھتے ہیں اور مال ٹاؤن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مال ٹاؤن سے اٹھتے ہیں اور رائے بینڈ چلے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے جب اتنی لمبی خاموشی ہو گئی اور لوگوں کو وہ کھلنے لگی، تو پھر انہوں نے کہیں اینڈ پہ جا کے تو کیمپین کا فیصلہ کیا۔ تو کیمپین کیا تھی؟ کوئی تیسرے دن ایک جلسہ، اور اس میں پورا خاندان کٹھا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اور ان کی بیٹی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب، اور کہیں کسی ایک جلسے میں بھی حمزہ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے حلقے میں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگز کی اور کچھ ریلی کی۔ انتہائی مردہ دل کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ الیکشن لڑا ہے۔ تو اب اس کو اگر آج بیٹھ کے دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ یہ بنتا ہے کہ ان کو ریزلٹس نظر آ رہے تھے، اور یا تو یہ بالکل واقف تھے کہ یہی ریزلٹس آنے ہیں، لہٰذا وہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ سیاسی لوگ کبھی اکتفا نہیں کرتے، ان کے ہاں سیاست کی ایک لالچ ہوتی ہے جو کہ پازیٹیو لالچ ہوتی ہے، نیگیٹو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ والا جو آرگومنٹ ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کو پہلے پتا تھا۔ یہ کوئی تھوڑا زیادہ ریلائے کر گئے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جی وہ اور دوسرا اپنی سو کالڈ جو ان کی اپنے ذہن میں بنی ہوئی تھی کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، اور عمران خان جو ہے نا اس کی پاپولرٹی جو ہے وہ ہوا میں ہے، زمین پر نہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو میرا خیال ہے، جو آج میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، تو اس کی وجہ تھی، یعنی کہ یہ زمینی حقائق سے ناواقف تھے۔ اب یہ ہوا کہ دوسری طرف ہم بھی دیکھ رہے تھے، اور میں بہت زیادہ اس چیز کو بائی کرنے کی موڈ میں نہیں رہا کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ایسی ہے کہ وہ اڑا کے رکھ دے گی، یا کھمبا بھی کھڑا کرے گا تو اس کو ووٹ مل جائے گا، یعنی کہ کھمبا فیکٹر۔ تو کھمبا فیکٹر نہیں ہوا، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں ان کے جتنے لوگ جیتے ہیں وہ سارے کے سارے نون لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کیمپین بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے، عمران خان کا ووٹ تو پڑا ہی پڑا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ جناب کوئی عام آدمی کھڑا ہو گیا تو اس کو ووٹ مل گیا، ایسا نہیں ہوا۔ وہ کچھ نہ کچھ تھا، اس کی اپنی پوزیشن تھی، اس کی اپنی ورکنگ تھی، اور مقابلے میں جو نون لیگ کی بہت ہی
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ناقابل معافی حد تک جو ان کی سستی اور نااہلی جو رہی ہے، اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ پھر یہ کہ اس فیملی میں مسلم لیگ کی یہ جو فیملی ہے، شریف فیملی، اس میں اس پارٹی کے فیصلوں کے حوالے سے بھی اختلافات تھے۔ کہیں جو حمزہ یا شہباز شریف چاہتے تھے وہ مریم نے نہیں ہونے دیا، کہیں مریم جو چاہتی تھی وہ شہباز شریف نے نہیں ہونے دیا۔ تو اس طرح سے ٹکٹس کی تقسیم کی وجہ سے بھی یہ بہت سی جگہوں پہ ہارے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی جو سیٹیں لے کے گئی ہے، یہ واقعتاً یہ اتنا بڑا غصہ اور یہ اس غصے کا اظہار ہے جو پبلک میں تھا، اور اس کو کیا معنی دیے جائے؟ تو میرا ایک تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہ جو اس کے ریزلٹس آئے ہیں، جو جتنے بھی آئے ہیں، 98 اگر وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اس سے زیادہ سیٹیں تھیں، چلو 20 سیٹیں زیادہ تھیں تو کتنی ہوں گی؟ 120۔ یہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک غصہ تھا، اور یہ میں بتاؤں غصہ آج سے نہیں تھا، یہ 2 نسلوں کا غصہ ہے، یہ 70s سے لے کے آج تک کا غصہ ہے۔ 1970 میں کے بعد، یعنی کہ جو پیپلز پارٹی بنتی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی جب 1977 میں زیر اعتاب آتی ہے، اور پھر وہ پوری ایک نسل جو ہے پیپلز پارٹی کی، وہ ایک مارشل لا، ایک ایسے مارشل لا کو جس کو کوئی چیلنج کرنے والا اس دنیا پر نہیں تھا سوائے اللہ کے، تو اس کو سہتی ہے، اس کے ظلم اور اس کی بربریت کو سہتی ہے، جو کہ دل دہلا دینے والی داستانیں ہیں۔ اور وہ اس کی وہ جو نسل تھی، اس کی آگے جو نسل تھی، جس میں اس نسل کا پچھلی نسل کی برداشت کی ہوئی اور سہی ہوئی جو ظلم و بربریت کی داستانیں وہ منتقل ہو چکی تھیں، یہ وہ نئی نسل اس وقت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ اور پھر یہ کہ جو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جو جو کیا اور جس جس طریقے سے مینوورنگ کی، اور اس سیاست کو اپنے گھر کی باندھی سمجھا، اور واحد مسلح پارٹی کے طور پہ ہر الیکشن ہر جگہ پہ موجود رہے، تو اس کے خلاف جو لوگوں کا غصہ اور لوگوں میں جو ریاکشن تھا، یہ آیا ٹوٹل مل ملا کے سامنے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اس غصے نے کر لیا؟ اگر 120 سیٹیں بھی ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ حکومت بن جاتی؟ نہیں بنتی، کوئی بننے نہیں دیتا۔ 120 سیٹوں سے تو حکومت نہیں بنتی۔ 120 سیٹوں کے ساتھ اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو پھر بھی آپ کو ایک الائے کی ضرورت پڑتی، اور وہ الائے آنے ہی نہ دیتے آپ کے پاس۔ تو اگر بہت بڑا غصہ نکلا بھی ہے نا، تو یہی تھا کیا؟ کیا یہی غصہ تھا؟ کیا یہی ریاکشن آنا تھا؟ کیا اب تک جو ظلم و بربریت اور جس طرح سے پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کو اس کا جو ریاکشن آنا چاہیے تھا، تو وہ یہی ٹوٹل یہی تھا؟ اگر تو یہی ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اور بھی کچھ نہیں ہے، تو غصہ ہی ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن پاکستان کے عوام کو اپنے شعور میں اضافہ کرنا ہوگا، اور ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اصل تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں۔ ایسے تو نہیں آئی، نہ ایسے آئے گی۔ اگر اتنی جو ملک کے اندر جو جس طریقے سے جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو اتنا لوگوں میں جو چیزیں تھیں، غصہ تھا، ریاکشن تھا، اس کے باوجود یہ رزلٹ آنا ہے، تو یہ کوئی تبدیلی لانے والا نہیں ہے، یہ کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، یہ کچھ سیدھا کرنے والا نہیں۔ لوگ تو پھر اور بھی باتیں کر رہے ہیں، لوگ تو کے پی میں ہونے والا ملنے والے مینڈیٹ پہ بھی بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ بڑے ہی ٹیکنیکل سوالات ہیں۔
مثال کے طور پہ کہ کے بی میں جو ٹرن اوور ہے وہ 41% رہا ہے، اور جو وہاں جیتنے والے اور ہارنے والے کا مارجن ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ 41% تو اس کو جسٹیفائی ہی نہیں کرتا۔ اگر 41% لوگ نکلے ہیں تو لاکھوں میں ووٹ کیسے پڑ گئے؟ اور اگر وہ ووٹ پڑے ہیں اور 41% لوگ نکلے ہیں اور ووٹ اتنے زیادہ پڑے ہیں تو وہ کہاں سے آ گئے؟ تو وہاں بھی تو اس کا مطلب پھر اگر پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے تو شاید اسی لیول کی، یا شاید لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑے لیول کی، وہ کے پی میں ہوئی ہے۔ اور وہاں کروانے والا کون تھا؟ یہ ساری ایکسپرٹیز فراہم کرنے والا کون تھا؟ یہاں تو اسٹیبلشمنٹ تھی، چلو وہاں کون تھا؟ وہاں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی اس دفعہ پی ٹی آئی کو کہیں ایک جگہ سے جتوانا، یا کوئی مینیورنگ کرنا، یا کوئی ایسا کام کرنا کہ ایک ہاتھ کچھ دیکھے اور دوسرا ہاتھ دو کچھ دیکھے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ شاید بیرون ملک سے امداد آئی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ بھی آئی ہے، اور مالی امداد تو آئی ہے۔ یہ اب ان پہ ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے سامنے تو پھر سب کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، کوئی اف تک نہیں کرتا، کوئی نام تک نہیں لیتا۔ تو بہرحال اب تک میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ یہ سب کچھ ہی مینوورڈ تھا۔ if it was in Punjab then it was also in the KPK، یہ مینوورڈ تھا۔ تو یہاں پہ کسی نے کیا اور وہاں پہ کسی اور نے کیا۔ ہاں، پبلک کا جو غم و غصہ ہے، جو ریئیکشن ہے وہ جینون ہے، لیکن اس کا لیول بڑا لو ہے، وہ اپنا امپیکٹ نہیں دے سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرف سوچنا چاہیے، وہ ہے پرامن ڈیموکریٹک جدوجہد۔ یہ سب کو ماٹو بنا لینا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے پھیلائے ہوئے، جو سوشل میڈیا پر پھیلایا ہوا، سوشل میڈیا کے نہیں، سوشل میڈیا پر پھیلائے ہوئے بے بنیاد پراپیگنڈا، اور اس میں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے دور ہٹ کے حقائق کو دیکھنا ہوگا، اور ٹرو ڈیموکریٹک سٹرگل کی طرف جانا ہوگا، جو کہ ہمیشہ پرامن رہی ہے، جس کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تشدد کر کے دیکھ لیا لوگوں نے، اور تشدد سہ کر بھی دیکھ لیا لوگوں نے۔ سہ کر آپ کچھ نہ کچھ رزلٹ لے سکتے ہیں، تشدد کر کے آپ رزلٹس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ہے میرا آج تک کا تبصرہ۔ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔